کپتان جلال خان، جنہوں نے کھیل کی دنیا میں بھرپور جاہ و جلال دکھایا، مختلف ممالک کو ہرایا اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ان کے علاوہ کئی بین الاقوامی کھلاڑی اور مقامی سیاست کار وقت کے کارخانے میں زیر کار ہیں، جو مستقبل میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر توسیقی سلسلہ یوں ہی بلا روک و ٹوک چلتا جائے تو اندر ہل کی مردم شناس سرزمین نامور شخصیات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہمیں جنت میں داخلے کی جلدی پڑی ہے۔ اب ہم کٹھاڑ سے گزر رہے ہیں۔ وقت کی رفتار سے بدلتی علاقائی شکلوں کی ایک تاریخی صورت یہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا قدیمی نام کٹھاڑ مصرا تھا، پھر صرف کٹھاڑ رہ گیا۔ جیسے کوٹلی کا پہلا نام کوٹلی منگرالا بیان کیا جاتا ہے کہ اسے منگرال راجپوتوں نے آباد کیا تھا، لیکن اب صرف کوٹلی کہلاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کٹھاڑ ہندی زبان کے اس کٹھاڑ سے ماخوذ ہو جس کا مطلب پرانے دور کا وہ برتن ہے جس میں اناج ذخیرہ کیا جاتا ہے، اور مصرا وہ قبیلہ ہو جس نے اسے آباد کیا ہو۔ پرانے وقتوں میں مصر ایک انتظامی عہدہ بھی رہا ہے۔ اس طرح اب یہ قصبہ بھی کٹھاڑ دلاور خان کے نام سے موسوم ہے۔ بریگیڈیئر راجہ دلاور خان فوج میں وطن کی پاسداری کے بعد میرپور کے ترقیاتی ادارے کے چیئرمین کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور پوری ایمانداری سے اپنے لوگوں کی کما حق آباد کاری کر کے دھرتی سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ کٹھاڑ کی سرزمین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی کے خمیر سے ایک باضمیر ماہر تعلیم، عصر حاضر کے ایک بڑے مفکر، جید عالم، ماہر اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان نے نمو پائی۔ موصوف نے لگ بھگ 30 کتابیں تصنیف و تالیف کی۔ انہوں نے خطبات اقبال جیسے ادھک موضوع پر حیران کن تحقیق فرمائی۔ ان کے اس کام کی سمجھ جب لوگوں کو آئے گی، جو اکثر دیر سے آتی ہے، تو وہ انگشت بدنداں رہ جائیں گے۔ ان سے ہماری ارادت مندی کا تقاضا تھا کہ ان کے آستان پر حاضری دی جائے۔ وہ ہنوز انگلستان میں ہیں، چنانچہ آستانے پر غائبانہ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور ان کے سعادت مند بھتیجے سے دعوت توام و کلام کا لطف کشید کیا۔ راجہ شعیب عابد اپنے والد عابد راجہ کی سیاسی روایت کو کمال خوبی کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کشمیر کے زرخیز خطے نے نابغہ روزگار شخصیات پیدا کی۔ للہ عرفہ، حبہ خاتون، غنی کاشمیری، چک بست اور مہجور اسی دھرتی سے ابھرے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ یہ دھرتی بھانج ہوتی چلی گئی؟ دراصل اہل کشمیر میں بے شمار صلاحیتیں ہیں، لیکن ایک علت بھی ہے کہ وہ غور شناسی کے لیے بصیرت کے سمندر میں غواصی کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اگر کرتے بھی ہیں تو قدر شناسی سے آری ہیں۔ یہ چراغ بیگ جیسوں کو باہر سے کاندھوں پر اٹھا لاتے ہیں، لیکن اندر کے کئی درے نایاب ناقدر شناسی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ جو قابل جوہر کشمیر کی سرزمین سے باہر نکلا، وہ شہرت کے آسمان کا ستارہ بن گیا۔ علامہ محمد اقبال، امام خمینی، پنڈت جواہر لال نہرو، سر سید احمد خان، آغا حشر کاشمیری، خان عبد القیوم خان، چراغ حسن حسرت، عطا اللہ شاہ بخاری، شورش کاشمیری، انور شاہ کاشمیری، مختار مسعود، قدرت اللہ شہاب اور نہ جانے کتنے ان جیسے قابل لوگ نسلاً یا اصلاً اس جنت نظیر کشمیر کے لالا و گل تھے، جن کی مہک سے گلستان جہاں تو مہکا، لیکن
کشمیر کی ویرانی نہیں گئی۔ اس ویرانی پر ہماری پشیمانی تو واجب ہے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ ہمیں نہ تو سرخ پھولوں کی سرزمین کے خودرو پھولوں کی باغبانی کا قرینہ آیا اور نہ ہی وطن کی نگہبانی کا سلیقہ۔ اگر تعفن کا خوف نہ ہو تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہم ایک جانب اس پار کے کشمیر کی آزادی کے دعوے دار ہیں اور اس پار اقتدار کے لیے مسلط کوشی کا شکار ہیں۔ ہم نہ تو آزادی کشمیر میں خاطر خواہ پیش رفت کر پائے اور نہ ہی آزاد ریاست کو قبیلائی اور لسانی تعصبات سے بچا پائے۔ خیر، جانے دیجیے، تلخ نوائی ہمارا مطمع نظر ہرگز نہیں ہے۔ پردہ رمز و کنایا نہیں مقصود ہنر، بات اگر کھل کے کہوں گا تو گراں گزرے گی۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم نے بچے تو بے تحاشا پیدا کیے، لیکن وہ عطر بیز ماحول پیدا نہیں کیا جہاں انہیں اپنی بہار دکھلانے کا موقع میسر آئے۔ وسائل کی عدم دستیابی، علمی اور ادبی ماحول کے فقدان، عصبیتوں اور کوتا فکریوں کے باعث ہمارے ہاں وہ مواقع میسر نہیں جہاں فکر و نظر کے پھول کھل سکے۔ اس حوالے سے سیدی ضمیر جعفری کا ایک شگفتہ واقعہ یاد آیا، آپ بھی سن لیجئے، ثواب ہوگا۔